آج کل یہ سوال غیر مقلدین کی طرف سے بہت اٹھایا جاتا ہے، گائے میں 7 آدمی شریک ہیں، بھینس میں 7 آدمی شریک ہیں، یا اونٹ میں 7 آدمی شریک ہیں، ان میں سے 6 آدمی اپنا حصہ قربانی کا ڈالتے ہیں اور ان میں ایک بندہ قربانی کا نہیں، اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو ایک حصہ عقیقے کا ڈالتا ہے، یا کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو 2 حصے عقیقے کے ہیں اور 5 حصے قربانی کے ہیں۔ تو وہ جانور جو قربانی کے لیے ذبح کیا جائے اس میں کچھ شرکاء قربانی کی نیت کریں اور کچھ شرکاء عقیقہ کی نیت کریں تو جائز ہے یا نہیں؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر گائے یا بھینس جس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں قربانی کے لیے، یا اونٹ جس میں شریک ہوتے ہیں 7 آدمی قربانی کے لیے، اس میں 6 آدمی اپنا حصہ ڈالتے ہیں قربانی کا اور ایک آدمی جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی وہ عقیقے کے طور پر ایک حصہ اس میں ڈالے تو جائز ہے یا نہیں؟ یا 5 حصے قربانی کے ہیں اور ایک آدمی کا بیٹا جس کے عقیقے کے طور پر 2 حصے وہ جانور میں ڈالنا چاہتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ یعنی ایک ہی جانور میں کچھ حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصے قربانی کے نہ ہوں بلکہ عقیقہ کے ہوں تو جائز ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یاد رکھیں کہ اس طرح کرنا جائز ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے اوپر لفظ نسک استعمال فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا باب فی العقیقہ، من ولد لہ ولد فاحب ان ینسک عنہ فلینسک، جس شخص کو اللہ بیٹا عطا فرمائے، بیٹی عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے اور وہ اپنی اولاد کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں عقہ یا عق کو لفظ استعمال نہیں ہے بلکہ نسک ینسک کا لفظ استعمال کیا تو عقیقے پر لفظ نسک استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح لفظ نسک کا استعمال قربانی پر بھی ہے۔ سنن ابی داؤد باب ما یجوز من السن من الضحایا، حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے مسئلہ بیان فرمایا، من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی ہے، ونسک نسکنا، اور ہماری طرح قربانی کرتا ہے، فقط اصاب النسک، اس نے صحیح قربانی کی ہے ہماری طرح، ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاۃ اللحم، اور جو ہماری طرح قربانی نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں عید کے بعد، وہ عید سے پہلے کر دیتا ہے تو یہ قربانی نہیں ہے، یہ ایک بکری یا ذبح کی جس کا گوشت کھائیں گے اور قربانی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر لفظ نسک استعمال فرمایا، تو عقیقے پر لفظ نسک اسی طرح استعمال کرنا جس طرح قربانی پر لفظ نسک استعمال کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نسک یعنی قربانی کے اندر عقیقے کا حصہ ڈالنا بھی جائز ہے، چونکہ دونوں کو اللہ کے نبی نسک فرمایا ہے۔ تو ایک گائے کے اندر جو 7 حصے ہیں، اگر اس میں 5 قربانی کے ہیں انہیں بھی نسک فرمایا اور 2 عقیقے کے ہیں تو انہیں بھی نسک فرمایا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی اور عقیقہ دونوں کے لیے لفظ نسک استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی جانور میں دونوں قسم کے حصے ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا، اس پر لفظ احراق استعمال کیا ہے۔ احراق یحریق احراقاً، یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، باب فعال ہے، احراق و یحریق احراقتاً، ہاں اس میں زائد ہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں نے خود سنا، مع الغلام عقیقۃ فاحریق عنہ دمن وامیت عنہ الاذی، کہ دیکھو اگر بچہ ہو اور تم عقیقہ کرنا چاہو تو تم اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس کی وجہ سے تکلیف ختم ہوگی، مصیبت ختم ہوگی، اللہ صدقے کی برکت سے اس کی تکلیفیں ختم فرما دیں گے۔ وامیت عنہ الاذی، یا احراق کا لفظ استعمال کیا فاحریقوا۔ اسی طرح قربانی کا لفظ احراق استعمال ہوا۔ سنن ترمذی باب فضل الاضحیہ، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم،
قربانی کے دن خون بہانا یعنی جانور ذبح کرنا، اس سے بڑی اللہ کی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا، اس پر بھی لفظ احراق ہے، قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا، اس پر بھی لفظ احراق ہے۔ تو دونوں قسم کے ذبح کے لیے ایک لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی جانور کو بطور عقیقہ اور اسی میں دوسرے حصے بطور قربانی کے کرنا چاہیں تو جائز ہے۔ ان دو دلیلوں میں فرق سمجھیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ایک ہے عقیقہ اور قربانی کا جانور، نمبر دو عقیقہ اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ پہلے جو ہماری دلیل ہے وہ ذبح پر نہیں ہے، وہ عقیقہ پر ہے کہ عقیقے کے جانور کو نسک فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کے لیے جانور کے ذبح کرنے کے لیے لفظ کیا استعمال فرماتے ہیں؟ نسک۔ اب اگر نسک ینسک کا معنی ذبح کرنا ہوگا تو جانور جو ذبح ہوگا اس جانور کو کیا کہیں گے؟ آپ اسے اس میں مفعول استعمال فرمائیں نا تو منسوخ کہیں گے، صفت مشبہ ہو تو نسیق کہیں گے۔ تو یہ استدلال جانور سے ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا و نسکا نسکنا، یہاں لفظ صاف طور پہ قربانی کی جانور لفظ نسک فرما دیا ہے۔ تو پہلا استدلال ہے قربانی کی جانور کو کیا فرمایا، اور اب استدلال ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے ذبح کرنے پر لفظ کون سا استعمال ہوا ہے، اور عقیقہ کے ذبح کرنے پر لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ تو لفظ استعمال ہوا ہے احراق یوریکو احراقتاً۔ یہ اس کو اچھی طرح ذہن میں نشین فرما لیں۔ باقی شیخ ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ کا ایک قیاس نقل کیا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جس جانور کو بطور قربانی کے ذبح کریں، گائے، بھینس، اونٹ کو، اگر اس میں عقیقہ کا حصہ شریک کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عقیقہ اور قربانی میں مناسبت ہے۔ مناسبت کیا ہے کہ جس طرح عقیقہ نسیکہ، میں نے کہا نسک ینسک نسیکہ صفت مشبہ نسیکہ، تو جس طرح یہ نسیکہ مشروعہ، اسی طرح قربانی میں نسیکہ مشروعہ ہے، یعنی عقیقے کے جانور کا ذبح کرنا یہ بھی شرعی حکم ہے، تو قربانی کے جانور کا ذبح کرنا وہ بھی ایک شرعی حکم ہے۔ یہ دونوں شرعی قربانیاں ہیں، کوئی آدمی اپنے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان کی آپس میں مشابہت ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، جو جانور عقیقے کا ہے اس کے اندر وہی صفات ملحوظ رکھی گئی ہیں جو قربانی کے جانور کی صفات ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ مثلا قربانی میں جانور کون سا ہونا چاہیے؟ مسنہ۔ عقیقہ میں کون سا ہونا چاہیے؟ مسنہ۔ اگر قربانی نہ ہو، ویسے کوئی بندہ ذبح کرنا چاہے عقیقے کے طور پہ جانور، تو جس طرح بکری ذبح کر سکتا ہے اونٹ بھی ذبح کر سکتا ہے، عقیقے میں بکری بھی ذبح کر سکتا ہے اور اونٹ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ جس طرح قربانی کی جانور میں اچھا اور بہترین جانور ہونا چاہیے، تو عقیقہ کے اندر بھی جانور لاغر نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی جانور عمدہ ہونا چاہیے۔ تو جو صفات قربانی کی جانور کی ہیں وہی صفات عقیقہ کے جانور کی ہیں، لہذا عقیقہ والا جانور قربانی کے جانور کے مشابہ ہے۔ اس مشابہت کی بنیاد پر ایک ہی جانور جس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، بعض عقیقہ والے ہوں اور بعض قربانی والے ہوں، تو گنجائش ہے مشابہت کی وجہ سے۔ تو ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ قیاس فرمایا۔ عقیقہ میں جانور ذبح کون سا کریں؟ عقیقہ میں چاہیں تو بکری بکرا ذبح کریں، دمبا یا بھیڑ اور مینڈا ذبح کریں، چاہے تو بھینس ذبح کریں، چاہے کٹا ذبح کریں، چاہے گائے ذبح کریں، چاہے اونٹ ذبح کریں۔ ہر قسم کا جانور جس طرح قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں تو عقیقہ میں بھی یہ جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اس پہ ہمارے دلائل آپ سماعت فرما لیں اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہم لا الہ الا اللہ، غیر مقلدین ایک اس پر موقف ہے کہ نہیں، آپ قربانی کے لیے بکری، گائے، اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن عقیقہ میں آپ اونٹ ذبح نہ کریں، صرف بکری ذبح کریں۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کا بیٹا پیدا ہوا تو ان نے کہا یا ام المومنین حقی علیہ او قال عنہ جزورا، کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے اونٹ ذبح کر دیں۔ فرمایا معاذ اللہ،
معاذ اللہ خدا پناہ، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کہو جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا شاتان مکافاتان، کہ تم 2 بکریاں ذبح کرو، ایک جیسی 2 بکریاں۔ ایک جیسی سے مراد یہ نہیں کہ ایک بکری 6 مہینے کی، ایک بکری سال کی ہو، دونوں سال کی ہو، یہ معنی ایک جیسی کا۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہیں ہے، اور صراحت نے یہ بات فرما دی کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ثابت نہیں، لہٰذا اونٹ کو عقیقے کے طور پر ذبح کرنا جائز۔ جواب سنیں، ہم کہتے ہیں جو آپ نے دلیل پیش کی ہے نا، یہاں دلیل کی بنیاد معاذ اللہ ہے کہ امی عائشہ ناراض اظہار فرما رہی ہیں۔ معاذ اللہ کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھیں، معاذ اللہ کا معنی یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ وہ جانور ذبح کریں جسے بکری یا دمبا وغیرہ کہتے ہیں، وہ جانور ذبح نہ کریں کہ جس جانور کا ذبح ہونا منقول نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، معاذ اللہ کا معنی یہ ہے افضل یہ ہے کہ اونٹ کی بجائے 2 بکریاں، اور اگر بچی ہو تو بکری ذبح کریں ایک۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ سے مراد یہ نہیں تھی۔ دلیل المستدرک علی الصحیحین میں روایت موجود ہے، باب طریقۃ العقیقہ و ایامہا کے اندر، کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی روایت، اب یہاں الفاظ دوسرے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر والوں نے نظر مانگی کہ اگر ان کے ہاں پیدا بچہ ہو تو منت مانگی، نحرنا جزوراً، ہم عقیقے میں اونٹ ذبح کریں گے، یہ منت مانگی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لا، بل سنت افضل، بلکہ سنت افضل ہے۔ وہ کیا؟ ان الغلام شاتان مکافاتان وان الجاریۃ شاتن، اگر بیٹا ہو تو 2 بکری ذبح کر دو، اگر بیٹی ہو تو 1 ذبح کر دو۔ اب دیکھو یا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرما رہی ہیں بل سنت و افضل، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عقیقے میں بیٹا ہو تو 2 بکریاں ذبح کرنا اونٹ کی بجائے افضل ہے، اگر بیٹی ہو تو اونٹ کی بجائے 1 بکری ذبح کرنا افضل ہے۔ تو ناجائز اور ناجائز ہونا اور ہوتا ہے، اور افضل اور مفضول ہونا اور ہوتا ہے، راجح اور مرجوح ہونا بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بالکل مرفوع حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من ولد لہ غلام فلیعق عنہ من الابل او البقر او الغنم، جس شخص کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ چاہے تو عقیقہ میں اونٹ ذبح کرے، اور چاہے تو عقیقہ میں گائے ذبح کرے، اور چاہے تو عقیقہ میں بکری ذبح کرے۔ اب اس کی روایت پہ کچھ کلام ہے کہ روایت ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ضعیف بھی ہو تو اس کی تائید صحابی کے عمل سے ہو جاتی ہے۔ وہ کیا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود کان یعق عن بنیہ الجزور، المعجم الکبیر طبرانی کی روایت موجود ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں انس بن مالک کا اپنا معمول یہ تھا، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو اس کے لیے عقیقے کے طور پر اونٹ ذبح کرتے۔ اگر صرف حدیث مرفوع ہوتی اور ضعیف ہوتی، ہمارے تو عمل کی پھر بھی گنجائش موجود ہے، لیکن حدیث بھی ہو اور پھر صحابی کا عمل بھی ہو، فتویٰ بھی ہو، اس میں پھر انکار کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اونٹ ذبح کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، گائے ذبح کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، بکری ذبح کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔